أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أجمعين. قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اب کیونکہ مختصر بات کرنی ہے تو اس لیے زیادہ تمہیدیں باندھنے کی کوشش نہیں کروں گا، لہٰذا میری بات کو میسیج تاکہ میرا کنوے ہو جائے، میسیج جو ہے وہ میرا سمجھنے میں آ جائے کہ اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتا ہے. بڑی یارویں شریف چھوٹی یارویں شریف یہ کیا ہے؟ بس میں یہ بات مقصد سمجھا کے اپنا میرا مقصد پورا ہوتا ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو میرے دوست میرے اولیاء اللہ ہیں، جیسے بجلی کے ٹرانسمیٹر کے پاس آپ جائیں جو ہائی ٹرانسمیشن ہائی وولٹیج کی تار جاتی ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے خبردار یہاں پر خطرہ ہے، یعنی اس کے پاس اس کے قریب اس کے پاس آس پاس بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر خطرہ ہے. الا خبردار. اللہ کا جب بھی اللہ تعالیٰ لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خبردار کرتے ہیں کن لوگوں کو؟ الا انا، پھر فرمایا اولیاء اللہ، خبردار یہ میرے دوست، یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ میرے نائبین ہیں، یہ میرے صالحین ہیں جو میرے دوست بن جاتے. پھر ہوتا کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ کسی دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی انہیں کسی چیز کا کوئی خوف خطر نہیں ہے، آخرت میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے. پھر اللہ کریم دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی شہداء اور صالحین لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں مرتبہ رکھا ہے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو ولی بن جاتا ہے، جس مقام پر پہنچتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. جب وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، وہ جو چاہتا ہے پھر وہ ہوتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جب ولی کسی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، ولایت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. ہاتھوں میں توانائی میری ہوتی ہے. جب وہ کسی پہ نظر اٹھاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں، نظر بن جاتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ چلتا ہے میں اس کی طاقت بن جاتا ہوں. پھر فرمایا کہ جب وہ کسی بات پہ قسم کھا لے اڑ جائے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں. میں اس کی قسم کو چاہے کچھ بھی ہو میں اسے پورا کر دیتا ہوں. اب سنیے کہ یہ قسم پوری کیسے ہوتی ہے. حضرت پیران پیر میران میر، حضرت غوث اعظم دستگیر، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر دوں کہ پوری کیسے کرتا ہے. حضور غوث پاک میرے میرے میرا شیخ یزدان، شیخ قندیل نورانی محبوب سبحانی شیخ جیلانی ایک بازار سے گزرا کرتے تھے. وہاں پر ایک غیر مسلم نان مسلم جو ہندو تھا وہ اس تاجر تھا، وہاں اس بازار میں حضور جو ہے وہ تاجر کی دکان تھی. ایک غیر مسلم تھا، اس کی دکان تھی. حضور غوث پاک اس کی دکان کے پاس سے ہر بازار کا چکر لگاتے تھے. حضور غوث پاک گزرتے تو وہ روزانہ جب کبھی اس کی دکان سے گزرتے تو وہ محبت میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا ارے بڑے لوگ ہیں، بڑے کام
مقام ہے، یہ بہت ہی بڑے اونچے فقیر ہیں، اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں چمک لگی ہے جبین تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھیں گے، کہ ان کی جو جبین ہے، ان کے جو سہرائے وہ اتنا چمکدار ہے کہ ایک غیر مسلم کو بھی پہچان ہے، ایک غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ چمک لگی ہے جبین تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے، معرفت کا مقام ہے۔ ذرا اس جملے کو، اس جو میرے چند منٹ کا بیان اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ ابھی میں آ رہا تھا، عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص جاری تھا، جو اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے پھر اللہ اس کے مرتبے کو، جس کے مرتبے کو اللہ بلند کرتے، مخلوق میں کوئی بھی اس کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتا، اور ہر دن سے دوسرا دن اس کا افضل ہوتا ہے۔ ایک عرص سے لے کر جب دوسرا عرص آتا ہے تو اس سے بڑھ کر مخلوق ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر لوگ ہوتے ہیں، عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غوث پاک گزرتے تو وہ ہندو کہتا تھا بڑے لوگوں کے بڑے کام ہوتے تھے، بڑے لوگوں کے بڑے کام ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، یہ درویش ہیں، صوفی ہیں، یہ کہتا ہندو۔ ایک دن غوث پاک وہاں سے گزرے تو اس کی دکان بند تھی، شٹر نیچے تھا، دکان جب اس کی بند تھی تو حضور نے فرمایا، حضور غوث پاک نے کہا کہ یار یہ ہندو کہاں گیا، یعنی کہ میرا عقیدت مند ہے، یہ کہاں گیا، آج اس کی دکان بند کیوں ہے؟ تعجب ہوا ان کو۔ ساتھ والے دکانداروں سے پوچھا، حضور میر میرا نے کہا یہ اس کی دکان بند کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی دکان بند اس لیے ہے کہ آج اس کا انتقال ہو گیا۔ سنیے گا، جتنے بھی تو 11ویں شریف کا خاص طور پر میلاد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا اتنا بڑا یہ واقعہ ہے کہ میں اس واقعے کو سمجھنے کے بعد میں نے یہ بات سمجھی کہ اللہ والوں سے اگر کوئی محبت چاہے کوئی بھی کرے، اللہ والے اس کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتے، کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ بات، یہ میرا ایمان کا یقین ہے، آپ لوگوں کا بھی یہی ایمان اور یقین ہے۔ ہندو کا انتقال ہو گیا، غیر مسلم کا، مسلمان تو وہ نہیں تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور غوث پاک فرمانے لگے جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے مجھے وہاں جانا ہے، اس کے انتقال پر مجھے اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ اب جو ہے وہ دکاندار لے کے حضور غوث پاک کو چلتے ہیں، سب بازاری تجارتی حضور غوث والا کو لے کر چلے، اور اس شمشان گھاٹ پر پہنچے جہاں پر اس ہندو کی آخری رسومات ادا ہونے والی تھی، اس کی آخری رسومات ادا ہونے ہی والی تھی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا رک جاؤ جلانے والوں۔ آخری ٹائم پہ جب اس کی وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں چتا جلاتے، پتہ نہیں کیا جلاتے، اس طرح ہو رہا تھا، کوئی رسومات ہو رہی تھی آخری کی، تو حضور غوث پاک نے کہا تھوڑا رک جاؤ بھائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ حضور کے پاس 7 بندے بھی تھے، انہوں نے سب نے کہا ایک منٹ رکو تو صحیح، بات تو سنو۔ جب بات سنی حضور غوث پاک نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ 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 اکبر۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے چاہے یہ غیر مسلم تھا، جب بھی میں اس بازار سے گزرتا تھا تو میری عقیدت میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب وہ کسی بات پہ اڑ جائے قسم کھا لے وہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ میرے میرا نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ جب مسلمان مرا ہی نہیں ہے تو جنازہ کیسے پڑھائیں گے، یہ اپنے مذہب پر فوت ہوا، اس کی جو رسومات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ادا ہوں گی۔ میرے میرا شیخ مقامی قندیل نورانی نے اسی کرم والی نگاہ سے
निगाह से उस हिंदू को रोज देखते थे। वही कर्म वाली निगाह डाली, हिंदू उठकर बैठ गया और कहने लगा, रे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बड़े काम हुआ करते हैं, बड़े लोगों के बड़े काम हुआ करते हैं। इतने में हिंदू जब उठकर बैठ गया, हुजूर की करम वाली निगाह पड़ी हुजूर गौसे वाला की। हिंदू उठकर तो बैठ गया, पीरे पीरा मीरे मीरा ने सबके सामने एक ही बात की, क्योंकि उनका मकसद खाली हिंदू को बख्शवाना नहीं था ना, उसके पीछे लोगों को भी रास्त पे लगाना था, रास्त पे लगाना था। जब हिंदू उठकर बैठ गया, उसने कहा बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। उसी के साथ मेरे मीरे मीरा ने कहा, आप भी पढ़िए, ला इलाहा हिंदू ने साथ साथ पढ़ा। फिर वो दोबारा इंतकाल कर गया। आप इमाम के तौर पर सीधा आगे खड़े हो गए। सारे हिंदुओं ने उस वक्त ला इलाहा पढ़ लिया था और सारे मेरे मीरे मीरा के पीछे खड़े हो गए और आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हिंदू मेरे गौसे पाक से मोहब्बत करने लग जाए तो उसको भी उठाकर जन्नत में डाल देते हैं। मेरे मीरे मीरा शेख आजम जीलानी का, गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर का ये दावा है कि मैं उस वक्त तक जन्नत में अंदर नहीं दाखिल होऊंगा कि जब तक के मैं एक भी मरीज को छोड़ दूं कि वो जन्नत में दाखिल न हो पाए, और सबको दाखिल करने के बाद उस वक्त दाखिल होऊंगा। तो मेरे मीर मीरा के जो कसम है, जो उन्होंने दावा किया है, वो हश्र वाले दिन सारे लोग देखेंगे कि हुजूर गौसे वाला अपने मुरीदीन को पकड़ पकड़ कर जन्नत से अंदर कर रहे हैं। अगर एक गैर मुस्लिम भी मेरे गौसे पाक से मोहब्बत करे, उसको भी समारात हासिल हो, तो जो मुसलमान हो, गौसे पाक का चाहने वाला भी हो, दुरूद गौसिया भी पढ़ने वाला हो, खत्म कादरिया भी पढ़ने वाला हो, मीरे पीरा मीरे मीरा का लंगर पकाने वाला, एहतमाम करने वाला, सजाने वाला हो, और फिर पीरे पीरा मीरे मीरा के नाम की महफिल का इनेकाद करवाने वाला हो, उसका क्या आलम होगा। बस इस बात को समझिए कि उसका क्या आलम होगा, उस घराने का क्या आलम होगा कि जो पीरे पीरा मीरे मीरा के सारे मलफूजात को मानता भी हो और जानता भी हो और उसी तरीके से तमाम करता भी हो, उसका क्या आलम होगा। अगर एक गैर मुस्लिम मेरे गौसे पाक से मोहब्बत करे, उसे उठाकर जन्नत में डाल दे, तो जो कोई उनका वैसे ही दीवाना हो, वैसे ही दीवाना हो और मुसलमान उनका पक्का सच्चा गुलाम कादरी हो, तो फिर उसका क्या आलम होगा। इसी के साथ पहले मौला कायनात की मनकबत पढ़ता और फिर गौसे दस्तगीर की मनकबत के साथ मुंसलिक हो जाता। ठीक है।